کچھ لوگ بار بار یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو میری دو چیزیں میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ دو ہی لٹمس ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, ڈیل ہو رہی ہے تو کوئی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا یا آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان نے ڈیل کر دی. نمبر ایک, عمران خان صاحب غیر مشروط صدقے دل سے معافی مانگ لیں جناب کہ یہ میں معافی مانگ رہا ہوں, یہ ہم نے غلط کر دیا. 9 مئی کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, یہی مطالبہ ہے آرمی چیف کا, یہی مطالبہ ہے جو پاکستان کی حکومت اور ٹاؤٹس میں وہ بار بار دہراتے رہے کہ جناب عمران خان کو سچے دل سے صدقے دل سے معافی مانگنی پڑے گی اور جناب وہ یہ کہیں گے کہ جناب 9 مئی میں ہم نے غلط کیا تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایک, اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں گے عمران خان کی وہ ڈیل ہو گئی ہے جس کے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے رہے. وہ تو نظر نہیں آ رہا, وہ تو معافی کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کو تو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اگر وہ معافی مانگ رہے ہوتے تو کیا قید تنہائی کے اندر ہوتے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے ڈیل میں کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں, بالکل ویسے جیسے نواز شریف خاموش ہو گئے تھے, ساتھ ان کا پورا ٹبر چپ کر گیا تھا, مریم نواز بھی چپ, شہباز شریف بھی چپ, حمزہ شہباز بھی چپ, پورا خاندان جو ہے نا وہ سناٹا, بالکل پورے خاندان کو سانپ سونگ گیا تھا جس وقت یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے. تو یا تو عمران خان صاحب کو سانپ سونگ جائے, ان کی پوری فیملی چپ کر جائے, وہ بھی چپ نہیں کرتے, نہ ان کی پارٹی چپ کرتی ہے, نہ ان کی فیملی چپ کرتی ہے, نہ عمران خان صاحب چپ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب چپ کرتے ہوتے تو عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات تو کروا دیتے, یا عمران خان کے بیٹوں کو ویزے تو دے دیتے کہ وہ آئیں اور آ کر ملاقات کریں. تو یہ لاجک نہیں بنتی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان پھنس گیا ہے یا عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نظام پھنس گیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. عمران خان جس نے قسم کھائی ہے نہ اس نے بیمار ہونا ہے, نہ اس نے اسپتال جانا ہے, نہ اس نے ملک سے باہر جانا ہے, اور نہ اس نے نواز شریف یا زرداری بننا ہے. اس کی آنکھ کے اندر ایک ایسا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے نظام پھنس گیا, اور انہیں پتا کہ علاج کروانا پڑے گا, علاج نہیں کروائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. اور عمران خان آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت جان ہے, بہت ضدی آدمی ہے, وہ تو بات نہیں مانیں گے. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی اور میں جیت کر واپس آؤں گا. تو وہ تو نواز شریف نہیں بنیں گے, نہ وہ زرداری بنیں گے. تو اب یہ خبریں جتنی مرضی چلا دیں, جب تک دو چیزیں نہیں ہوگی نا تب تک کوئی بلیو نہیں کرے گا. نمبر ایک, عمران خان کی معافی. نمبر دو, عمران خان کی لمبے عرصے تک خاموشی. اگر یہ دو چیزیں یہ مینج کر کے دکھا دیں کہ عمران خان بھی چپ, اس کی فیملی بھی چپ, اس کے لوگ بھی چپ, اور ساتھ میں یہ مینج کر کے دکھا دیں کہ جناب عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی, تو پھر تو ہم مان لیں گے جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی معاملہ طے ہو گیا, خبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کائے کی ڈیل ہے؟ یہ صرف معاملہ جو لوگ کہتے ہیں نا این آر او بار بار چاہیے ہوتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی, حکومت ڈیلیور کر نہیں رہی, عالمی سطح پہ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں, پاکستان کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے, دہشت گردی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, عوام کے اندر ان کی مقبولیت زمین بوس ہو چکی ہے, کسی ایک جگہ پہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے. ایسی صورتحال میں پھر انہیں رجوع کرنا پڑے گا. ایسا لگتا ہے ان کا رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے جواب میں اب پاکستان تحریک انصاف کا اور رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا. مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خط لکھ لکھ کر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ. اس قسم کی باتیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. یہ سیاسی باتیں ہیں, وہ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. عمران خان وہاں کھڑا ہے جہاں مریم نواز کے والد اپنی پوری زندگی کھڑے نہیں ہو سکے. یعنی میاں نواز شریف کے اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے ڈیل ماری اور پاکستان سے نکل گئے. اور وہ تو ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جب مریم نواز خود بھی انٹرویو دے رہی تھی, مریم نواز کی والدہ مرحومہ بھی انٹرویو دے رہی تھی, اور یہ سارا سازو سامان اکٹھا کر کے بکسوں میں قیمتی سامان ڈال کے تو پاکستان سے سرور پیلس جا رہے تھے جدہ میں. اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کیسے میاں نواز شریف جو ہے ان کو پلیٹلس نیچے گرا کے اور کئی سالوں کے لیے برطانیہ بھجوا دیا گیا. تو یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے, کھڑے نہیں ہوتے. تو لہذا ان کو باقی لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے ہیں. انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی آفر بھی کی گئی تھی اور مریم نواز کے جواب میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے. البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی, آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں. لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے. لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا وہی اصلی آواز ہوتی ہے, اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے. جمہوریت اس کو کہتے ہیں.
लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे में बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाज़रीन ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सबकी बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफी ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी दिए गए। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाए। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते, वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। ये साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइस साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा, तो अलग अलग चीजें। लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं। और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है।
نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آرمی چیف سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. تو اوپر جتنا میں نے آپ کو بتایا وہ ساری سیاسی معاملات میں مداخلت ہے. قیادت کو عمران خان صاحب سے ملنے سے بار بار روکا جا رہا ہے. حالانکہ جو لارجر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہر ہفتے 2 مرتبہ ملوایا جائے ان کی قیادت سے, وکلا سے اور ان کی فیملی سے. تو 2 مرتبہ ملاقاتوں کے لیے دن رکھے گئے تھے اور یہ احکامات جیل حکام کو جاری کر دیے گئے تھے. لیکن جیل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے تو وہ تمام وہ اقدامات کرتی ہے جہاں اس حکومت کو عمران خان کے خلاف تھوڑی بہت بھی سپورٹ مل جائے, یا عمران خان صاحب یا ان کی جماعت حکومت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اس کو انشور کرتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ بار بار عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے, انہیں کمزور کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کوئی تحریک کھڑی نہ ہو جائے تو ان کی ملاقاتیں روک دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا, پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے مل کر ایک جماعت کو توڑنے میں لگے ہیں, ایک شخص کو گرانے میں لگے ہیں. وہ شخص فی الحال ان سے گر نہیں رہا. عمران خان صاحب اعصاب کے بڑے مضبوط ہیں, لیکن اس کے باوجود کوشش تو پھر کرنی پڑے گی انہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو کمزور کریں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ ہے. پاکستان کے اندر تو ظلم, بربریت اور جبر اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب تک پوری قوم نہیں نکلے گی تب تک یہ رستہ رک نہیں سکے گا, اور پوری قوم کب نکلے گی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک چنگاری پورے پاکستان کو باہر نکال سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بوریا بسترا گول کر دے گی موجودہ حکومت کا بھی. یہ ہو سکتا ہے, لیکن کب ہوگا اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. یہی سوال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغوں میں بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت لوگ ہم پہ بفر جائیں اور ہمارے خلاف ہو جائیں. یہ تو سوشل میڈیا نے رولا ڈالا. تو سوشل میڈیا کی طاقت ایک مرتبہ پھر نظر آئی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت جو ہے وہ اس کا بازو مروڑ کے انہیں غلط فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے, یا عمران خان صاحب سے غداری کرنے سے, یا عمران خان صاحب سے جو ہے وہ دھوکہ ان کے ساتھ کرنے سے سوشل میڈیا روک سکتا ہے. آج بھی عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا. اب ہوگا کیا؟ اب عمران خان کو جھوٹ بول کے ان سے رضامندی لینا یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ورکرز بڑے باشعور ہیں, انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل میں, کیونکہ معلومات تک ان کی مکمل رسائی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کو بڑا سختی سے یہ آرڈر کیا تھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو پورے جو ہے وہ دیے جائے اختیارات, تاکہ وہ پنجاب کو پوری طرح منظم کر سکیں, اور اگر وہ اس تنظیم کے اندر پی ٹی آئی میں جن لوگوں کو شامل کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان کو مکمل اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ کھل کر کام کرے. اور عالیہ حمزہ صاحبہ قربانی بھی دے رہی ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر ایک تحریک اب ہمیں نظر آ رہی ہے, جبکہ مراد سعید کی آواز کے اوپر خیبر پختونخوا کا نوجوان ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکا ہے. دیکھیں مراد سعید نے جب سے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہے, مراد سعید کو آئیڈیا ہو گیا کہ قیادت اب آپس میں ہی لڑے گی اور ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اس کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ویسے ہی چل رہی ہے جیسا انہیں حکم آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بار بار دھوکہ کیا جا رہا ہے, اس بات کا بھی ان کو آئیڈیا ہے. مراد سعید بار بار یہ کہتا رہا کہ آپس میں صلح کرو, آپس میں نہ لڑو, آپس کی لڑائی دشمن کو فائدہ دے گی, ہمیں اس وقت حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے, عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. وہ یہ باتیں کرتے رہے. اب ان کی پارٹی نے ان کی بات سنی نہیں, بالآخر انہوں نے کمانڈ اپنے پاس لے لی, اور اب میری اطلاع کے مطابق مراد سعید جو بڑے بڑے لمبے عرصے کے بعد رابطہ کرتے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے, اپنے لوگوں سے, اب وہ بہت تیزی سے اپنے لوگوں سے رابطے میں ہے. اب ناظرین عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں, قید تنہائی میں, اور ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں بالکل ہی. لگ بھگ 70 دن ہو گئے. ایک آدھی ملاقات ان کی بہن سے کروائی گئی تھی. اگر آپ نومبر سے گن لیں, 4 نومبر سے لے کر اب تک ملاقاتیں ہو نہیں رہی عمران خان صاحب کی, اور کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں آ رہی. عمران خان نہ پاکستان تحریک انصاف کا 99% یہ آپ یہ سمجھ لیں, کیونکہ حکمت عملی عمران خان صاحب ہی بناتے ہیں, وہی بیٹھتے ہیں, وہی تحریک پیدا کرتے ہیں. وہ اس عمر میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب ایک دن میں 2 میٹنگز کرتے تھے بیانیے کے حوالے سے. وہ 2 میٹنگز کرتے تھے کہ ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, نیریٹو بنانا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, یہ والے ایشو پہ کیا کرنا ہے, اس پہ کیا کرنا ہے. بار بار اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے تھے, بار بار حکمت عملی بناتے تھے, اور عمران خان صاحب بہت متحرک رکھتے تھے پورے سسٹم کو, پوری پارٹی کو. کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے پچھلے 3-4 سال سے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے جنگ کے دروازے کھولے ہوئے, مارو ان کو, تباہ و برباد کر دو, یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو جنگ کے اندر اتری ہوئی ہے بیانیے کی ایک جنگ میں. تو عمران خان صاحب جب تک باہر تھے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانیاں بناتے تھے, یا جب تک انہیں جیل کے اندر سے موقع ملتا رہا وہ جیل کے اندر سے گائیڈ کرتے رہے. لیکن جب سے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا, اب مجھے ایک بیانیہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف نے بنایا, سوائے ایک جملہ ہے سہیل آفریدی کا کہ ہر چوک ڈی چوک, اس کے علاوہ آپ بتائیں کون سا بیانیہ.
सुहेल अफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पे भाग दौड़ कर रहे हैं और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को